اچھا، جب بھی ہم کسی بین الاقوامی بحران کے بارے میں سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ شاید فوجی کارروائیاں یا پھر سیاسی بیانات، لیکن بات اس سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ یہ بحران اصل میں میڈیا میں بھی لڑے جاتے ہیں۔ طاقتور کہانیوں اور تصویروں کے ذریعے ہماری سوچ کو ایک خاص رخ دیا جاتا ہے۔ تو آئیے آج اسی چیز کو سمجھتے ہیں کہ یہ سب ہوتا کیسے ہے۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر یہ عالمی بحران بنتا کیسے ہے؟ دیکھیں، یہ صرف ہتھیاروں سے نہیں بنتا، یہ بنتا ہے تصویروں سے، کہانیوں سے۔ یہ جنگ صرف میدان میں نہیں لڑی جاتی، بلکہ ہمارے ذہنوں میں ایک بیانیے کے ذریعے لڑی جاتی ہے، یعنی وہ کہانیاں جو ہمیں دکھائی اور سنائی جاتی ہیں۔ اس پورے تجزیے میں ہم اسی بیانیے کی گہرائی میں اتریں گے تاکہ سچ اور پروپیگنڈے کے بیچ کا فرق سمجھ سکیں۔ تو چلیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں سفارتی رسہ کشی کی۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ میڈیا میں اسے کیسے دکھایا جاتا ہے، بالکل ایک ڈرامے کی طرح، ایک کے بعد ایک قدم جس سے کشیدگی بڑھتی جاتی ہے، جیسے سب کچھ پہلے سے لکھا ہوا ہو۔ اچھا، اس ساخت کو سمجھنے کے لیے ہم ایک فرضی ٹائم لائن کا تجزیہ کریں گے۔ یہ ایک ویکیپیڈیا سورس سے لی گئی مثال ہے، اور ہاں، ایک بات واضح کر دوں، یہ کوئی حقیقی واقعہ نہیں ہے۔ یہ صرف ایک مثال ہے، یہ سمجھانے کے لیے کہ کیسے چھوٹے چھوٹے واقعات کا ایک سلسلہ ایک بڑے بحران کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اب ذرا اس ٹائم لائن پر غور کریں، میڈیا اس کہانی کو کیسے پیش کرتا ہے۔ پہلے آتی ہے بریکنگ نیوز کہ بھائی مذاکرات شروع ہو گئے ہیں، پھر شروع ہوتا ہے ڈیڈ لائن کا کاؤنٹ ڈاؤن، اور پھر حملے کی ڈرامائی تصاویر۔ آپ دیکھ رہے ہیں، ہر قدم پچھلے قدم پر بنایا جاتا ہے۔ اس سے صرف کشیدگی ہی نہیں بڑھتی، بلکہ عوام کی پوری توجہ بھی اسی کہانی پر مرکوز ہو کر رہ جاتی ہے۔ اور پھر آتا ہے الفاظ کا جادو، یا یوں کہیں الفاظ کا کھیل۔ جب میڈیا غیر مشروط ہتھیار ڈالنے جیسے طاقتور الفاظ استعمال کرتا ہے تو وہ خبر صرف خبر نہیں رہتی، وہ ایک جذباتی پیغام بن جاتی ہے، ایک ایسا پیغام جو لوگوں میں خوف اور غصے کو بھڑکاتا ہے اور بحران کو حقیقت سے کہیں زیادہ، بہت زیادہ سنگین بنا کر پیش کرتا ہے۔ چلیے اب بیانیے کے دوسرے اور بہت اہم حصے کی طرف چلتے ہیں، اور وہ ہے بصری زبان، یعنی وہ تصویریں جو اس پوری کہانی کو بیان کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ آپ کبھی اسٹاک امیج ویب سائٹس پر جائیں تو یہ الفاظ سرچ کر کے دیکھیں، تنازع، بحران، جنگ، آپ کو ایک جیسی تصویریں ملیں گی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایک طرح کا بصری شارٹ کٹ ہے۔ میڈیا ان تصویروں کو اس لیے استعمال کرتا ہے تاکہ دیکھنے والا فوراً سمجھ جائے کہ بھئی کوئی سنگین بین الاقوامی مسئلہ چل رہا ہے، بھلے ہی اس تصویر کا اصل واقعے سے دور دور تک کوئی تعلق نہ ہو۔ یہاں پر جو فرق ہے وہ بہت دلچسپ ہے۔ ایک طرف دیکھیں، ریاستی پروپیگنڈا ہے، سیدھا سیدھا جارحانہ پیغام، جیسے تہران میں لگا یہ بل بورڈ، اور دوسری طرف ہیں تجارتی تصویریں جو ذرا علامتی ہوتی ہیں، مطلب پھٹے ہوئے جھنڈے دکھا دیے یا شطرنج کی بساط، لیکن ہیں یہ بھی اتنی ہی طاقتور، تنازع کا وہی تاثر دینے کے لیے۔ اور اب آتے ہیں آخری نقطے پر، یعنی الفاظ، خاص طور پر خبروں کی وہ سرخیاں جو ہماری پوری سوچ کو ایک خاص سمت دے دیتی ہیں۔ اس چیز کو سمجھنے کے لیے ایک ٹیکنیک استعمال ہوتی ہے جسے کہتے ہیں ٹیکسٹ مائننگ۔ اب یہ کیا چیز ہے؟ بہت آسان لفظوں میں سمجھیں، یہ کمپیوٹر کے ذریعے بہت سارے ٹیکسٹ یعنی تحریروں کا تجزیہ کرنے کا طریقہ ہے۔ کمپیوٹر اس سارے ڈیٹا میں سے پیٹرنز اور خاص موضوعات ڈھونڈ نکالتا ہے، بالکل ایسے جیسے کوئی جاسوس ہزاروں فائلوں میں سے کوئی اہم سراغ نکال لائے۔ فرق صرف یہ ہے کہ کمپیوٹر یہ کام سیکنڈوں میں کر دیتا ہے۔ یہ جو ورڈ کلاؤڈز آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اسی ٹیکسٹ مائننگ کا نتیجہ ہے۔ جب ہزاروں خبروں کی سرخیوں کا تجزیہ کیا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کون سے الفاظ سب سے زیادہ استعمال ہوئے ہیں، جیسے سائنس میں فیس بک یا کھیلوں میں ورلڈ کپ کا بار بار آنا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ میڈیا صرف خبر نہیں دیتا، بلکہ ان موضوعات کو زیادہ اہمیت دیتا ہے جن میں عوام کی دلچسپی ہو، اور یہی ٹیکنیک، بالکل یہی، تنازعات کی رپورٹنگ میں بھی استعمال ہوتی ہے۔ اچھا، تو اس ساری معلومات کے بعد سوال یہ ہے کہ ہم خود کو ایک زیادہ باخبر اور ایک سمجھدار قاری کیسے بنا سکتے ہیں؟ اس کے لیے بس یہ 3 آسان سے قدم ہیں۔ پہلا، ہمیشہ ذریعہ چیک کریں کہ خبر آ کہاں سے رہی ہے، سرکاری میڈیا ہے، آزاد صحافت ہے، یا کسی کی ذاتی رائے۔ دوسرا، تصویروں کا تجزیہ کریں، کیا یہ تصویریں صرف معلومات دے رہی ہیں یا آپ کے جذبات بھڑکانے کے لیے لگائی گئی ہیں؟ اور تیسرا، زبان پر سوال اٹھائیں،
یعنی دیکھیں کہ الفاظ کون سے استعمال ہو رہے ہیں، کہیں وہ ڈرامائی تو نہیں۔ بس یہ 3 چیزیں یاد رکھیں: ذریعہ، تصویر اور زبان۔ تو آخر میں یہ سوال ہم سب کے لیے ہے، آج جب معلومات کا ایک سیلاب ہمارے چاروں طرف ہے، تو ہم کہانی اور حقیقت میں فرق کیسے کریں؟ کیسے ہم صرف سنائی جانے والی بات پر یقین کرنے کے بجائے اصل حقائق تک پہنچ سکتے ہیں؟ یہ آج کے ڈیجیٹل دور کا شاید سب سے اہم سوال ہے۔